کے باشندوں کو طرح طرح کی تکالیف میں مبتلا کر رکھا تھا اور ان سے محنت اور مزدوری کروا کر سوائے کھانا اور پانی کے کچھ نہیں دیتے تھے۔ ان کی کھیتی باڑیوں کو لوٹ لیا جاتا تھا، یہاں تک کہ یہ راجا اور رجواڑوں سے تنگ آ کر مغلوں کی حکومت کو یہاں مدعو کیا اور ہندوستان کا عظیم بادشاہ محمد ظہیر الدین بابر کو مدعو کر کے ہندوستان کی لگام اس کے ہاتھ میں سونپی اور انہوں نے پورے ہندوستان پر بہترین طریقے سے حکومت کی اور انہی کی نسل نے ہندوستان کو ایک سونے کی چڑیا بنا کر پوری دنیا میں مشہور کیا اور بہترین اور خوبصورت تعمیرات اور اچھی بلڈنگیں لال قلعے کی شکل میں، دہلی کی جامع مسجد کی شکل میں، تاج محل کی شکل میں، چار مینار کی شکل میں اور پورے ہندوستان میں جگہ جگہ اچھے اور خوبصورت مساجد اور مدارس کی تعمیرات کروائی، یونیورسٹیوں کی تعمیرات کروائی اور اچھے اور خوبصورت قلعوں کی تعمیرات کروائی، جس کو آج ہم اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور جن کے ذریعے سے ہندوستان کا ایک بہت بڑا خرچہ چل رہا ہے۔ کم و بیش 800 سال مسلمانوں نے ہندوستان پر حکومت کی، لیکن ہندوستان کے ساتھ کبھی غداری نہیں کی، بلکہ ہندوستان کو دیا جو کچھ دیا، اپنا خون بھی دیا اور اپنا پسینہ بھی دیا، اپنی زندگی کا پورا حصہ ہندوستان کی ترقی میں لگا کر اسی مٹی میں دفن ہو گئے۔ اور آج ان کی قبریں اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اس وطن سے محبت کی اور اس مٹی سے اس مٹی کے اندر اپنے آپ کو سما دیا۔ اس کے بعد چلتے چلتے آخر لیڈر مغلیہ بہادر شاہ ظفر کا دور آیا اور ان کے دور میں حکومت کمزور پڑ گئی تھی اور انگریز انگریز چالاک اور غدار قوم، جنہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد ڈال کر پورے ہندوستان پہ قبضہ کر کے تقریباً 200 سال تک ہندوستان پہ قبضہ کیا اور 200 سال تک ہندوستان پر حکومت کر کے پورے ہندوستان کو چوس لیا، جہاں پر یہ سونے کی چڑیا کہلاتا تھا۔ پھر آتے آتے یہ ہندوستان اندرونی اعتبار سے بالکل کھوکھرا ہو گیا اور غریب بن کے دنیا کے سامنے ظاہر ہوا۔ یہی وہ دور آیا کہ سن 1601 عیسوی کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ انگریز کی فوج میں داخل ہونا حرام ہے اور انگریز سے مقابلہ کرنا فرض عین ہو گیا ہے، جہاد کرنا ہندوستان کے باشندوں پہ اور مسلمانوں پہ فرض عین ہو گیا ہے۔ اور یہاں سے تحریک آزادی کی بنیاد ڈلی اور یہ بنیاد چلتی چلتی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت شاہ اسحاق، حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی، حضرت مولانا محمد رسول دیوبندی، حضرت مولانا حفظ الرحمن سیاروی، حضرت مولانا اقبال اللہ مہاجر مکی، حضرت عباس مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت مولانا حسین احمد بدری، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی، مفتی کفایت اللہ، حضرت مولانا الیاس قادری رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام اکابرین کی جدوجہد سے، ان کی محنتوں سے انہوں نے سالوں سلاخوں کے پیچھے اپنی زندگی کو گزارا اور کابلہ کی جیل میں جا کر اس بات کی گواہی دی کہ ہم جان تو دینے کے لیے تیار ہے، اپنا جسم کھونے کے لیے تیار ہے، اپنے جسم کو پگھلانے کے لیے تیار ہے، اپنے سروں کو تن سے جدا کرنے کے لیے تیار ہے، اپنے بچوں کو یتیم کرنے کے لیے تیار ہے، اپنی بیویوں کو بیوہ بنانے کے لیے تیار ہے، لیکن ایک سیکنڈ کے لیے وطن عزیز کے ساتھ سودا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وقت آیا کہ ان اکابرین کی جدوجہد سے یہ وطن عزیز، اس ناپاک ملت اور قوم انگریز سے آزاد ہو کر ہمارے ہاتھوں میں آیا اور وہی 15 اگست کا دن تھا جس دن ہمارا دیش آزاد ہوا، رمضان کا مہینہ تھا۔ اس دیش کو آزادی ملی اور اس کے آگے چل کے یہ گنتنتر دیوس جس کو آج ہم 26 جنوری کے نام سے منا رہے ہیں، اسی دن ہمارے دیش کا لاء لاگو ہوا، قانون لاگو ہوا، سنویدھان لاگو ہوا۔ اتنا حسین اور جمیل اور خوبصورت
संविधान जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने लिखकर हिंदुस्तान के बाशिंदों को दिया और उसको लागू करवाया, और आज मैं कहता हूँ इस लॉ के मुताबिक अगर ये हिंदुस्तान को चलाया जाए, ये हिंदुस्तान दोबारा सोने की चिड़िया बन सकता है। और ये वो वक्त आ गया है कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, संविधान को तोड़ा जा रहा है, संविधान को बर्बाद किया जा रहा है। इस देश की एक शान है संविधान, इस देश की आन है संविधान। अगर ये संविधान रहा तो देश रहेगा, और अगर संविधान टूट गया तो देश भी टूट जाएगा। इसीलिए मेरे बच्चों, हमें पढ़कर, लिखकर, अच्छे पढ़कर, अच्छे बनकर संविधान की हिफाजत करना है, और वतन अजीज को दोबारा सोने की चिड़िया बना के हमें पूरे आनंद में पेश करना है। इंशाअल्लाह हम करेंगे, कहो इंशाअल्लाह, मेहनत करेंगे, हम बेहतरीन तरीके से कानून को पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे और सीखेंगे और सिखाएंगे, और पूरी दुनिया में उसका ऐलान करेंगे कि हमारे देश का संविधान ये है, ये संविधान बचेगा तो देश बचेगा, और अगर संविधान टूट गया तो देश भी टूट जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें हमारे वतन अजीज की अच्छी तरह खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। वतन अजीज से मोहब्बत करना ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान है। वतन अजीज से मोहब्बत करना ये हमारे ईमान का एक हिस्सा है। अरबी का मक़ूला है, हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, वतन से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है। हम सब कुछ जान भी देंगे, माल भी देंगे, तन भी देंगे, धन भी देंगे और खून भी बहाएंगे, लेकिन देश को नहीं टूटने देंगे, देश को नहीं बिगड़ने देंगे, देश को खराब नहीं होने देंगे, और देश के संविधान को नहीं टूटने देंगे इंशाअल्लाह। हमने पहले भी देश से मोहब्बत की है और देश से मोहब्बत करते रहेंगे, और आइंदा भी देश से मोहब्बत करेंगे, और अपने मसलों को बता के जाएंगे कि देखो इस वतन अजीज के लिए तुम्हारे पुरखों ने, तुम्हारे बड़ों ने अपना खून बहाया है। चाहे गद्दार कुछ भी करे, चाहे जालिम कुछ भी करे, चाहे जालिम इसको इस देश में कब्जा करने की पूरी कोशिश न करे, तुम एक मुस्तहकम पहाड़ बन के खड़े रहना है, और देश के संविधान को नहीं टूटने देना है, देश को पारा पारा नहीं होने देना है। इंशाअल्लाह, कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अब मैं